اب شریعت سے وہ نکلا اور یسوع مسیح کے فضل کے نیچے آیا. جیسے فضل کے نیچے آیا تو پھر کون سی شریعت قائم ہو گئی؟ فضل کی شریعت. ایسا نہیں کہ آپ شریعت سے بری ہو گئے، نہیں، شریعت ہے پر کون سی؟ فضل کی. یہ فضل کی شریعت کو یسوع کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح نے کس کو پورا کیا تھا؟ شریعت کو فلفل کیا تھا. کیا نبیوں نے کیا؟ کسی اور نے کیا اس شریعت کو پوری طرح سے پورا؟ نہیں. جو کچھ یسوع کے متعلق شریعت میں لکھا تھا وہ سب یسوع نے کیا کر دیا؟ پورا کر دیا. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ شریعت میں سے ایک شوشہ اور نقطہ نہیں نکل سکتا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو. یہ پورا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے جو پوری ہونی تھی؟ ٹل نہیں سکتا جب تک پورا نہ ہو لے. میری بات سمجھ رہے؟ کیا یسوع مسیح کے متعلق کہی گئی شریعت کے دور میں بنی اسرائیل کے لیے بھی کوئی شریعت کے دور میں کچھ کہا گیا تھا توریت میں کہ ایسا ہوگا، اس کے ساتھ ایسا ہوگا جب تک پورا نہ ہو لے؟ کیا ان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے؟ کیا یسوع مسیح کے دور میں جو یسوع کے متعلق کہا گیا شریعت کے لیے پورا کیا؟ یسوع نے کیا. اور جب یسوع نے کیا تو اس کے بعد یہ بھی کہا میں تم سے یہ کہتا ہوں. اگلوں سے کہا گیا تھا، اگلے جڑے سن پہلے جو گزر گئے ہیں، اگلے مطلب آگے جو نکل گئے ہیں شریعت کے ماں، ان سے کہا گیا تھا یہ نہ کرنا ہے نا، حرام کاری نہ کرنا. مگر میں تم سے کہتا ہوں اگر کوئی مرد کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اپنے دل میں اس کے خلاف حرام کاری یا زنا کاری یا جو کچھ بھی آپ کہہ لیں وہ کر چکا. پاک کلام نے بڑے ریئر قسم کے صاف صاف سیدھے سیدھے الفاظ لکھے. تو کس کو سخت کہیں گے آپ؟ پرانی والی کو. آج بھی لوگ کہتے ہیں جب تک گناہ کیا نہ جائے گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن خداوند کہتا ہے گناہ کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہاں سے. جب یہاں سے ہو گیا تو سمجھ لو ہو گیا. آپ کی روح، آپ کے خیالات آلودہ ہو گئے تو سمجھ لو ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دیکھا جائے تو یہ فضل کی شریعت ہے. یسوع نے سب کچھ پورا کیا اور اس کے بعد پھر اس نے کہا اگلوں سے کہا گیا تھا مگر میں تم سے کہتا ہوں. اگلوں سے کہا گیا تھا چوری نہ کرنا مگر میں تم سے کہتا ہوں. اگلوں سے کہا گیا تھا کسی کا لالچ نہ کرنا مگر میں تم سے کہتا ہوں. یہ ہے پوری شریعت، اور شریعت فضل کی شریعت.